تو جو لوگ متلاشی ہیں کسی ایسے شیخ کے، تو وہ کسی شیخ نے تو اس کوئی سرٹیفکیشن تو اس کی ہے نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں اور دیوار پہ جیسے ہم نے کچھ سرٹیفکیٹ لگائے ہوئے ہیں، بالکل تو یہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اس کیلیبر کے اوپر یہ کام کر رہے ہوں گے. تو مشائخ کی خانقاہوں میں یا درباروں پہ یا ایسی جگہوں پہ اس طرح کی سرٹیفکیٹ، تو کوئی شخص جو ہے وہ متلاشی ہے، تو اس کو پہچان کرنے کے لیے کوئی پیمانہ وضع ہے کہ وہ اس سے پہچان کر لے اور پھر تقلید کرنا شروع کرے؟ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت بات. جیسے انسان کی خارجی تلاش ہے تو وہ اپنے حوصلے، نیت، سقط، استعداد، سمجھ اور تجربے کے بعد کہیں پہنچ جاتا ہے. صحیح. ویسے باطنی تلاش بھی ہے. تو اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ بھی باطنی ہے. باطنیہ سے یہاں وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے دیگر فرقوں کے اندر رائج ہے، ہم وہ باطن کہہ رہے ہیں جو ادبی اور صوفیانہ طور پر رائج ہے. صحیح. تو وہ بھیتر باطن کی آواز جس کو سننے کے لیے آپ کا اپنا کان ناکافی ہے، تو آپ مستعار لیتے ہیں کسی کان. جیسے میری اپنی آنکھ ناکافی ہوتی ہے نا، صحیح، تو میں کسی اور کی آنکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے وہ منزل نظر آ جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں دوربین ہونا. یہیں سے تو لفظ نکلا ہے کہ دور تک جو دیکھ لے نگاہم نقب بگنجی نائے دل ہا میزت. اگر کوئی مستری ہو تو وہ دیکھ لے گا کہ اس دیوار میں اینٹ کس زاویے اور بر کی لگی ہے اور لیپ کیسا ہوا ہے، کیونکہ وہ مستری ہے، وہ دیواروں کو جانتا ہے. اس طرح وہ آدمی جو انسانوں کو جانتا ہے اللہ کے حوالے سے، وہ آپ کو اندر کا سفر کرواتا ہے. میرے نزدیک اس کی اگر آسان تعریف کی جائے تو وہ آدمی جو آپ کو نصیحت یا وصیت عملی طور پر کر کے دکھاتا ہے، صرف کہتا نہیں رہتا. مثال کے طور پر جی، آپ کسی بھی بچے کو نماز پڑھنا سکھا سکتے ہیں، سچ بولنا کیسے سکھائیں گے؟ تو آپ کسی سچے آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد سچے ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیسی آسان اور پرمغز باتیں ارشاد فرماتے تھے. آپ 40 دن تک سچ بولیں، اس کے بعد جو بولیں گے سچ ہو جائے گا. تو آپ ان لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو دل مائل با سچائی ہو جاتا ہے، مائل با حقانیت ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی اس طرح کی فطری تقسیم رکھی ہے کہ کسی میں ہیبت ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تفکر ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے. جیسے ذہانت ہے ویسی خجالت ہے، غبابت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم ہر انسان کو باہر کی سطح سے پہچان لیتے ہیں، تو اندر کی پہچان کے لیے جو حصہ کار فرما ہوتا ہے اس کو دل کہتے ہیں. اس کو اسفی اور اولے کہتے ہیں قلب، صدر. تو سب سے بہترین اطلاع دل سے آتی ہے. تو اس کے لیے کوئی پیمانہ وضع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سودا من چلے کا سودا ہے، جو اشفاق احمد صاحب نے بھی کہا تھا. یہ تو دل کا سودا ہے. تو دلا ہمائے وصالی، دیوان شمس میں مولانا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی، دلا ہمائے وصالی بے پر چھرا نہ پھری، تورا کسے نہ شناست نہ آدمی نہ پری. اے دل، نہ تو آدمی ہے نہ پری ہے، نہ انسان ہے نہ حیوان ہے، نہ تو یہ ہے نہ تو وہ ہے، تو پھر اڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ مرید جس کے پاس پر نہیں ہوتے، مشائخ اس کو اپنی علمی تعبیر دے کر، عقلی تدبر دے کر اور روحانی تزکیہ دے کر اڑنا سکھاتا ہے. کس سے اڑنا سکھاتا ہے؟ کہ انسان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مت مر مٹے. مثال کے طور پر ہماری آج کل کی ساری بحث کیا ہے؟ میرا پاؤں تیرے پاؤں سے بڑا ہے. نسلوں کی بحث، فرقے کی بحث، نصاب کی بحث، کتابوں کی بحث، بجائے کہ ہم یہ کہیں کہ قدم ہم قدم ہے اور دل ہم دھڑکن ہے، لیکن ذہن ٹکراتے ہیں. یہ وہ بڑا وجود ہے جو پیدا کر کے دکھانا چاہتا ہے تصوف، کہ آپ میں کتنے بھی علمی اختلاف کیوں نہ ہو، قدم ہم قدم رہے، دل ہم دھڑکن رہے. اس لیے اصفیہ کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہم ذوقی پیدا کرنے کے لیے لسانی تراکیب ایسی وضع کی ہیں جو آپ کو دین کی باقی علوم کے اندر نایاب ہی ملے. آپ کو تواضع، رجوع، خشوع، زہد، معصیت کا ترک کرنا، رجوع اللہ، یہ ایسی تراکیب ہیں کہ پھر جس کو صوفیانہ شاعروں نے اس جوہر کے ساتھ باندھا ہے
کہ جب بھی پڑھے سینے میں اتر جاتا ہے. اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبیندہ ہو دا داغ محبت والا جو دم پیا سڑیندہ ہو جتھے ہو کرے روشنائی چھوڑ اندھیرا ویندہ ہو دوئی جہان غلام اس باہو جو ہو صحیح کریندہ ہو. 2 لفظوں کا یا 2 حروف کا مجموعہ ہے ہو, لیکن اس آواز کی تکرار کے ساتھ ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو حال طاری ہو جاتا ہے. تو اصفیہ اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ لسانی تراکیب ایسی پیدا کر کے دیتے ہیں کہ آپ کے خارج اور باطن میں خواہش ایک جیسی ہو جاتی ہے, یعنی باہر کی خواہشیں اور اندر کی طلب ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائیں. ورنہ آپ دیکھیں ٹکراؤ کی سی کیفیت رہتی ہے, یعنی دل اور دماغ کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا, اسے کہتے ہیں عملی مراقبہ. ایک مراقبہ وہ ہے جو آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ. ایک مراقبہ وہ ہے جو آپ عملی طور پر کرتے ہیں کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے وہی میرا تن بھی چاہ رہا ہے.